اے راہ حق کے شہیدوں، وفا کی تصویروں، تمہیں چمن کی فضائیں سلام کہتی ہیں، اے راہ حق کے شہیدوں۔ السلام علیکم۔ آج کا دن ان شہیدوں کے نام جنہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ چاہے دشمن تعداد میں کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو، جب آپ کا ہمت حوصلہ آپ کے ساتھ، آپ کا ایمان آپ کے ساتھ، تو رب تعالیٰ بھی مدد کرتے ہیں اور آپ فتح یاب بھی ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے ثابت کیا کہ دشمن کتنا ہی زوراور کیوں نہ ہو، آپ کا ایمان سب کچھ ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنا آج ہم پر نچھاور کر کے ہمارا مستقبل بچایا، اپنی جانیں قربان کر کے ہماری کئی نسلوں کو بچا لیا۔ مجھے افسوس ہے کہ آج بھی بہت سے لوگ ہمارے ملک میں ایسے ہیں جو اس تاریخ سے نا واقف ہیں۔ ہماری اس آج ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کے ذہن پر دستک دے سکیں، انہیں بتا سکیں کہ آج کے دن کیا واقعہ رونما ہوا تھا۔ یہ جنگ ہوئی تھی، اور جب یہ جنگ ہوئی تھی تو کتنی مشکلات تھیں، اور جب یہ جنگ ہوئی تھی تو کس چیز نے ہماری مدد کی تھی، ہمارے سپاہیوں کی مدد کی تھی۔ تو شروع کرتے ہیں، ہماری ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ملت اسلامی کی تاریخ میں یوں تو بہت سے ایسے دن و واقعات ہیں جن کی وجہ سے یہ تاریخ نہایت اہمیت کے حامل ہے، لیکن 6 سپٹمبر کا دن انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ بلا شک و شبہ وجہ فخر و مباحات ہے۔ اس لازوال تاریخ میں محمد بن قاسم، طارق بن زیاد، خالد بن ولید، سلطان صلاح الدین ایوبی، ٹیپو سلطان اور حیدر علی اپنی اپنی جگہ ایک مستقل اور اہم ابواب کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن وہ جانباز سپاہی جنہوں نے 6 ستمبر 1965 کو جب ہندوستان کی افواج نے پاکستان پر رات کے اندھیرے میں حملہ کر دیا تھا، اپنے سے کئی گنا زیادہ فوج کے دانت کھٹے کیے تھے، ایک نئی اسلامی تاریخ رقم کی تھی۔ انہوں نے ثابت کیا تھا کہ ایمان ہی سب کچھ ہے، ایمان کی طاقت سے کئی گنا زیادہ دشمن سے بھی جیتا جا سکتا ہے۔ انہوں نے اپنی جان قربان کر دی ہمارے مستقبل کے لیے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ثابت کر دیا کہ مسلمان اور کافر کا جب مقابلہ ہوتا ہے کسی بھی جنگ کے میدان میں، تو مسلمان یا تو شہید ہوتا ہے یا تو غازی کہلاتا ہے۔ بات چونکہ 6 سپٹمبر کے حوالے سے ہو رہی ہے تو ہمارے قائد اعظم کا ایک فرمان ہے، بلکہ میں یوں کہوں کہ حکم ہے کہ اپنی تاریخ کی روشنی میں تیاری کرو، لہٰذا پاکستان کو اس مستحکم بنانے کے لیے اپنی تیاری مکمل رکھیں۔ ہندوستان نے پاکستان کو تڑنے والا تصور کرتے ہوئے 6 سپٹمبر کو پاکستان کو ختم کرنے کا منصوبہ بنایا، اور منصوبے کے حوالے سے اس پر عمل کرتے ہوئے رات کے اندھیرے پر حملہ بھی بول دیا، لیکن بھارت کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس جنگ میں بھارت کو شکست فاش کا سامنا کرنا پڑا، جو کہ اس کے لیے انتہائی ذلت و رسوائی کا باعث تھا۔ ہمیں یاد ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل پول کو بھارتی حکومت نے چھٹی دلا دی تھی۔ اس پر الزام یہ تھا کہ وہ چینی سرحدی علاقوں سے متصل علاقے کا دفاع نہ کر سکا، نیز وہ علاقے چینیوں سے واگزار نہ کرا سکا جو پنڈت جواہر لال نہرو کی حکومت کے خیال میں بھارت کے علاقے تھے۔ چین نے جن پر قبضہ مخالفانہ کر رکھا تھا، جنرل پول نے اپنی کتاب دی انٹولڈ اسٹوری میں بھارتی افواج کی کمانڈر اعلیٰ کے خوب لطے لیے، اور جنگ ستمبر 1965 میں بھارتی افواج کی کارکردگی پر جنرل چودھری کو مطعون کیا۔
جنرل کول نے صاف لکھا کہ ہم بھارتی لوگ پاکستان کے مقابلے میں کئی گنا تھے، ہتھیار کے حوالے سے، وسائل کے حوالے سے، ہر طرح سے بڑھتے تھے، تو ہمیں تو جیتنا چاہیے تھا، لیکن ہمیں تو شکست فاش کا سامنا کرنا پڑا۔ ایسا کیوں ہے؟ پاکستان پر اتنا حملہ کرنے کے بعد بھی کیوں ہمیں شکست حاصل ہوئی؟ 6 سپٹمبر کو جب بھارتی افواج پاکستان پر چڑھ دوڑی تو صدر ایوب خان نے کلمہ طیبہ کا ورد کر کے جو تقریر کی وہ آج بھی پاکستان کی قوم کا سرمایہ افتخار ہے، اور غالباً یہ کلمہ طیبہ کا ورد ہی تھا جس کی برکت سے اس جنگ میں پاکستان صلح فروغ ہوا۔ انہوں نے کہا دشمن کو معلوم نہیں کہ اس نے کس قوم کو للکارا ہے، پاکستان کے جانباز سپاہیوں اور مجاہدوں دشمن پر ٹوٹ پڑو، اس وقت تک جنگ جاری رکھو جب تک دشمن کی توپیں خاموش نہیں ہو جاتی۔ لیکن اس فلسفے کی سمجھ نہیں آئی کہ ایوب خان نے اپنی کتاب فرینڈز نوٹ ماسٹر میں ستمبر 1965 کی جنگ کے بارے میں ذکر نہیں کیا، جبکہ یہ کتاب غالباً 1967 میں شائع ہوئی۔ سپٹمبر 1965 کی جنگ صدر ایوب خان کی دور اقتدار کا اہم ترین واقعہ تھا۔ اس کے علاوہ جنرل موسیٰ کی کتاب مائی ورژن میں بھی اس کا ذکر نہیں ہے، جو کہ اس وقت کمانڈر اعلیٰ کے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ افسوس کا مقام ہے کہ اس جنگ سپٹمبر کے موضوع پر کوئی شہر آفاق تخلیق مارز ظہور میں آنی چاہیے تھی۔ اس سے تو یہی اندازہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں اپنی آزادی کی تاریخ سے کتنا لگاؤ اور وابستگی ہے، لیکن اس حقیقت سے انکار ممکن ہے کہ ستمبر کی اس جنگ میں پوری قوم سیسا پلائی دیوان بن کر دشمن کے سامنے ڈٹ گئی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب ملکہ ترنم نور جہاں کے جنگی ترانے ریڈیو سے نشر ہوتے تھے تو آنکھوں میں آنسو روا ہو جاتے تھے، جذبات و احساسات کی دنیا شدید ارتعاش سے ہمکنار ہو جاتی ہے۔ وہ جنگی ترانے آج بھی لہو میں آگ لگا دیتے ہیں۔ اے وطن کے سجیلے نوجوانوں، میرے نغمے تمہارے لیے ہیں، اور اے راہ حق کے شہیدوں، وفا کی تصویروں، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں۔ یہ وہ جنگی ترانے تھے جنہوں نے ہماری افواج کی جاں بازوں اور سرفروشوں کو وطن پر قربان ہو جانے کے لیے ہمہ وقت تیار اور متحد کر دیا تھا۔ اب جبکہ پاکستان دنیا کے 7ویں ایٹمی قوت بن کر ابھرا ہے، اسلام کا قلعہ ہے، تمام عالم اسلام کے لیے تحفظ اور استحکام کا ذریعہ ہے، اور انشاءاللہ پاکستان اسلام کے ضمن میں اپنے فرائض بطریق ایسے انجام دے گا۔ 6 سپٹمبر کے دن ہمارے لیے یوم تجدید، عہد، غیرت و حمیت کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں ہمارے چینل خبرولوجی کو، اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کمنٹ میں ضرور بتائیے گا آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اللہ نگہبان۔